السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میث ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. عید الاضحیٰ ہے، خوشیوں کا تہوار ہے، اور ہم نے سوچا کہ پاکستان میں تو ہم منا ہی رہے ہیں، تو ہم لندن سے ڈاکٹر شاہد قریشی صاحب کو اس موقع پر لیتے ہیں. کچھ عید کے جنرلائز ایشوز کے اوپر بات کریں گے کہ یہاں کیسے منائی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ آج کے دن ہم افغانستان کے حوالے سے اور جو ہم نے شہادتیں دی ہیں ہم چاہیں گے کہ اس کا بھی ذکر ہو جائے. ڈاکٹر شاہد قریشی صاحب تعارف کے آپ محتاج نہیں ہیں. میں بار بار پھر میں اظہار کرتا ہوں، کالمنسٹ ہیں، رائٹر ہیں، انٹلیکچوئل ہیں. تقریباً آپ سمجھ لیں الجزیرہ یا باقی انٹرنیشنل چینل میں آپ ان کے تجزیے دیکھتے رہتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں، اور ایک صنعت کی حیثیت رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ یہاں نارمل عید کے دنوں میں آپ کی ایکٹیویٹیز یا یہاں کیا ہوتی ہیں، ذرا مختصر صاحب وہ بتائیے گا، پھر ہم بات دوسری شروع کریں گے. جی السلام علیکم. آپ کے تمام دیکھنے والوں کو عید مبارک اور بہت بہت عید کی خوشیاں. لیکن ان خوشیوں کے اندر وہ ان تمام لوگوں کو بھی خیال رکھیں جنہوں نے جو اس وقت بارڈر پہ ڈیوٹی دے رہے ہیں. کوئی پولیس والا ہے، کوئی ایف سی والا ہے، کوئی فوجی ہے، کوئی ایل او سی پہ کھڑا ہے، کوئی افغانستان پاکستان بارڈر پہ کھڑا ہے، کوئی ایران پاکستان بارڈر پہ کھڑا ہے، جو آپ کے انچ انچ کی حفاظت کر رہے ہیں. اور اسی موقع کی مناسبت سے میں یہ ایکسپلین کر دوں کہ ایک سیکیورٹی گارڈ میں اور ایک سولجر میں کیا فرق ہوتا ہے. آپ کے زبردست زبردست زبردست. پاکستان کے جو سیاستدان ہیں وہ اپنی گندی اور لمبی زبان سے جب ایک سپاہی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. ایک سیکیورٹی گارڈ جو ہوتا ہے نا، اس کے کانٹریکٹ میں یہ شامل نہیں ہوتا کہ اس نے آپ کی فیکٹری کو بچاتے ہوئے اپنی جان دینی ہے. لیکن ایک سولجر کے اوتھ میں یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ میں اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہوئے اگر میری جان بھی چلی گئی تو میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. تو یہ ایک سولجر میں اور ایک یعنی سیکیورٹی گارڈ میں فرق ہے. یعنی اس کو اگر میں عام ایکسپلین کروں تو ایک کمشنر میں اور ایک اوتھ کمشنر میں جو فرق ہے وہ یہی فرق. بہت خوبصورت مثال دے دی آپ نے، زبردست. ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے ایک لحاظ سے اچھا کیا آپ نے کہ ہمارے ہاں ہم سمجھ نہیں پائے. ہم ذرا ایک فوجی کو ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ ہمارا حفاظت کار ہے. حفاظت کار نہیں ہے، وہ اس ملک کا حفاظت کار ہے. ہم نے تو سیاستدانوں کو تو یہی ہے نا جی، دو چار بندے ہمارے آگے پیچھے ہوں، اسے یہ نہیں پتا کہ اس ملک کی سرحدوں کو بچا کر جس طرح رکھا افغانستان سے یا باقی آپ نے آپ کو میں چلتے چلتے میں آپ سے ذرا یہ بھی پوچھ لوں کہ دیکھیں پاکستان نے اب چونکہ عید کا موقع ہے، میں نہیں چاہوں گا زیادہ، لیکن میں ایک چیز ضرور چاہوں گا. ہمارے یہاں مجھے خاص طور پر سوال آیا تھا کہ افغانستان میں آنے والے دنوں میں حالات کیا ہونے. پہلے ذرا مختصر صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ افغان وار سے پاکستان نے کیا حاصل کیا. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ نواز شریف آف شور کمپنیاں بنانے والے اسی دور میں بنے جب انہوں نے وہ پیسہ افغانستان کو توڑنے کے لیے دیا گیا، تو آف شور کمپنیوں میں یہ پیسہ سارا آیا. نواز شریف کے دور میں بھی اسی دور میں انہوں نے یہ کمپنیاں ساری بنائی ہیں اور انہوں نے لوٹ مار ساری کی. آپ لوگوں کے سامنے ہے. آپ یہ ہم ناظرین ایک سوال تو کرتے ہیں کہ اس ساری افغانستان آؤٹ بریک سے یا وار سے پاکستان کو کیا حاصل ہوا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے بات. یہاں لندن میں ایک انڈین بیک تھنک ٹینک کا سیمینار تھا، تو وہاں پہ ایک یو ایس نیوی کا ایک پروفیسر آیا ہوا تھا. یو ایس نیول کالج میں وہ بندہ پڑھاتا تھا، امریکن تھا. تو وہ بار بار پاکستان کو بلیم کر رہا تھا چونکہ انڈین تھنک ٹینک تھا، اور وہ بار بار بلیم کر رہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی پھیلا رہا ہے اور پاکستان دہشت گردی کو ہاربر کر رہا ہے وغیرہ. وہاں پہ کرسٹین فیئر جو تھی، جو پاکستان کے خلاف بولتی ہے، بہت زیادہ امریکہ میں وہ ہوتی ہے، وہ بھی موجود تھی. تو میں نے کھڑے ہو کے یہ اس سے پوچھا پروفیسر صاحب سے. میں نے کہا پروفیسر مجھے یہ بتائیں کہ جس وقت 9/11 ہوا آپ کی 15 انٹیلیجنس ایجنسیز تھی جو ساری فیل ہو گئی. CIA بھی، FBI بھی، NSA بھی، آپ کی ایئر فورس بھی فیل ہو گئی. جہاز ہوا میں 4 گھنٹے تک پھرتے رہے، کوئی پتہ نہیں کدھر جہاز جا رہا ہے. اور پاکستان کے اندر، اور وہ جہاز ٹوئن ٹاورز پہ بھی لگ گئے، وہ پینٹاگون پہ بھی چلے گئے. پاکستان کے اندر ایک چیز ہوتی ہے،
اس کو کہتے ہیں آئیڈینٹیفائی فرینڈز اینڈ فو. یعنی جب پاکستان کی ایئر اسپیس میں کوئی جہاز داخل ہوتا ہے اور وہ اگر اپنا کنٹرول ٹاور کو نہ بتائے کہ میں کون ہوں, میری کیا آئیڈینٹی ہے, تو اسی وقت ایئر فورس کے جہاز بھیج دیتے ہیں وہ ہوا میں. یہ اور اس کا جو ٹائم سپین ہے وہ 2.5 منٹ ہے. یعنی اگر کوئی جہاز 2.5 منٹ کے اندر اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتا تو وہ جہاز اس کو بھیج دیتے ہیں. اسی طرح اگر انڈیا سے کوئی جہاز پاکستان میں آ جائے تو وہ پاکستان کے جو ریڈار ہیں ان کو 200-250 میل دور سے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس جہاز کا کدھر منہ ہے. تو انہوں نے ایک 10-12 میل کا ایک حصہ رکھا ہوتا ہے کہ اگر اس میں حصے میں یہ مڑ جائے گا واپس, کیونکہ جہاز کو مڑنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے, تو انہوں نے اس کو ایک ٹائم رکھا ہوتا ہے کہ اگر اس میں مڑ جائے گا تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر ہم اس کے لیے علاج کر لیں گے کوئی. تو چونکہ وہ سارے لوگ الرٹ ہوتے ہیں, اسی وجہ سے آپ نے یہ جو 1999 میں کارگل آپریشن میں ان کے جو 2 جہاز گرائے تھے, وہ اسی طرح ان کو پتا تھا کہ وہ کدھر ہیں سارے, ان کی لوکیشن ایگزیکٹ ان کو پتا تھی. یہ تو پاکستان کا حال تھا, لیکن امریکہ ٹوٹلی اس میں فیل ہو گیا, 3000 بندہ مر گیا, اور وہ جناب افغانستان میں جو ہے نا وہ چڑھ دوڑے. اس کا جب بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک پریزیڈنٹ ریگن کا ایک نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھا, اس کا نام تھا برزنسکی. برزنسکی نے ایک ڈاکٹرن دیا تھا جس کو کہتے ہیں برزنسکی ڈاکٹرن. اس ڈاکٹرن میں اس نے یہ کہا کہ ہم اسلامی مسلمان ملکوں میں ایک ایسی اینٹی کریٹ کریں گے جو ریلیجسلی موٹیویٹڈ ہوگی, لیکن وہ امریکہ کے جیو پولیٹیکل اور جیو اسٹریٹجک انٹرسٹ کے لیے کام کرے. اب آپ اس کو القاعدہ کو دیکھ لیں, ٹی ٹی پی کو دیکھ لیں, داعش کو دیکھ لیں, ان کو تو ہیلری کلنٹن نے خود کہا ہے کہ یہ ہمارے بچے ہیں, ہم نے ان کو کریٹ کیا, وی سپورٹڈ دیم, وی ٹرینڈ دیم. وہ تو آن دا ریکارڈ بات ہے ساری. اچھا, اب یہ جو فرسٹ انویژن ہوئی افغانستان کی, تو جولائی, برزنسکی لکھتا ہے یہ بات. برزنسکی نے کہا ایک انٹرویو میں فرینچ اخبار کو کہ جولائی 1979 میں ہم نے پریزیڈنٹ ریگن سے لیٹر سائن کروا لیا تھا کہ ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم رشیا سوویت یونین کو افغانستان کے اندر لیور ان کریں, یعنی اس کو بلائیں اندر. ویسے نہیں آ گیا تھا, یہ جو کہتے ہیں نا جی ہمیں پتہ نہیں تھا وہ آ گئے ادھر, ایسا بالکل نہیں تھا, ان کو پتا تھا سارا. اچھا, اس کے بعد جو کچھ انہوں نے آپریشن کیا اور وہ سارا, آپ فوجی جنرلوں سے ان کو زیادہ پتا ہے, وہ آپ کو اس کی تفصیل بھی بتائیں گے کہ سوویت یونین جب بریک اپ ہوا تو سوویت یونین جب یہ برلن وال گری تو برلن وال کا ایک ٹکڑا انہوں نے پاکستان کو بھیجا. جنرل میر گل صاحب اپنی تقریروں میں اکثر ذکر کرتے رہے اس ٹکڑے کا کہ the one who gave us the first blow, یہ جو دیوار گری ہے اس کا ہمیں انہوں نے فرسٹ بلو دیا ہے. اور جو سینٹرل ایشیا کی جو مسلمان 6 ریاستیں آزاد ہوئی اس میں بھی یہی پاکستان کا جو رول ہے. اچھا, اس کے علاوہ جتنے بھی میں چونکہ سینٹرل ایشین کنٹریز میں جاتا رہتا ہوں, پڑھاتا بھی ہوں وہاں پہ, تو وہاں کے ہر سینٹرل ایشین کنٹری میں ایک ایسا یادگار بنی ہوئی ہے جو ان لوگوں کے بارے میں ہے جو افغانستان میں شہید ہوئے تھے. آپ یوکرین چلے جائیں, میں یوکرین گیا ہوں, وہاں کے جو رشین آرتھوڈاکس چرچ ہے اس کے بالکل سامنے ایک یادگار بنی ہوئی ہے, اور وہ یادگار ان سولجرز کی ہے جو افغانستان میں مارے گئے تھے, اور ان کے نام لکھے ہوئے ہیں, اور ان کی باقاعدہ ایک مطلب مونومنٹ, پراپر مونومنٹ بنا ہوا ہے. اور یہ مونومنٹ آپ کو تھرو آؤٹ سینٹرل ایشیا ملیں گے, جو لوگ اس وار میں جو ہے نا وہ فرسٹ سوویت افغان وار میں جو لوگ جنہوں نے اپنی جان دی. اب جو لیٹسٹ سچویشن ہوئی کہ 9/11 کے بعد یہ افغانستان کے اندر آ گئے, اور پھر وہ آپ کے سامنے ہے جو $2 ٹریلین امریکہ نے اس پہ خرچ کیے. تو 2000 یہ کچھ سال پہلے بی بی سی پہ ایک پروگرام تھا جس میں نے یہ کہا, اس وقت ہیلری کلنٹن تھی سیکرٹری آف اسٹیٹ, تو اس میں یہ بات ہو رہی تھی کہ جی پاکستان جو ہے نا وہ ڈبل گیم کر رہا ہے اور پاکستان ساتھ نہیں دے رہا امریکہ کا اس جنگ کے اندر. تو میں نے یہ کہا, فورن افیئر جو ان کا میگزین ہے امریکہ کا بہت اتھینٹک, اس نے یہ لکھا کہ
افغانستان میں صرف 150 القاعدہ سسپیکٹس رہ گئے اور ان کا ٹوٹل خرچہ جو تھا پر منتھ جو تھا نا وہ 8 بلین سے زیادہ کا ہو رہا تھا افغانستان کے اندر امریکہ کا. اچھا. میں نے یہ بی بی سی پہ کہا کہ $8 billion از اے لاٹ آف منی فار دی US ٹیکس پیئرز ٹو چیس اپ 150 سسپیکٹس. 150 بندے کو پکڑنے کے لیے آپ 8 ہر مہینے کا. تو اس میں یہ جو کرپشن ہوئی ہے اس سارے معاملے کے اندر وہ بھی بہت زیادہ, اس کا بھی بڑا رول ہے. یہ جو ناردرن الائنس کے جتنے لوگ ہیں یہ بھی اس کرپشن میں انوالو ہے, یہ بھی بہت امیر ہو گئے. ابھی 2-3 دن پہلے ہم نے خبر دی ہے کہ 1000 سے 1200 کے قریب 1200-300 کے قریب افغانیوں نے جنوری سے لے کے جون تک اس سال ترکی میں گھر خریدے. یہ میں 2 دن پہلے خبر دی. کمال ہو گیا, یعنی افغانیوں نے خریدے ہیں. جی یعنی افغان نیشنلز نے جنوری 2021 سے لے کے جون 2021 تک ترکی میں انہوں نے گھر خریدے ہیں. یہ ہم نے 2 دن پہلے خبر. کمال ہو گیا. یعنی وہ جو پیسہ ہے وہ ظاہر ہے بقدر جثہ جو ہے وہ تمام لوگوں میں تقسیم ہوا, وہ اس کو فائدے اٹھاتے رہے. تو ابھی جو کرنٹ سچویشن ڈیولپ ہوئی, کیونکہ امریکہ کا اپنا انفراسٹرکچر جو ہے وہ اتنا کمزور ہو گیا ہوا ہے, سڑکیں برجز 100 سال پرانے ہیں, ان کی مرمتیں نہیں ہوئی. تو اس کا جو ایسٹیمیٹ لگا امریکہ کے اپنے برجز کا وہ تقریباً $1.5 ٹریلین خرچہ آئے گا امریکہ کو اپنے روڈز اور برجز کو ریپیئر کرنے میں یا دوبارہ بنانے میں. تو اس وجہ سے بہت زیادہ پریشر بھی تھا. پریزیڈنٹ ٹرمپ جو تھا وہ بہت وہ تھے, اس بارے میں کنسرن تھے کہ میں افغانستان سے اپنی فورسز کو جلدی سے جلدی جو ہے وہ نکالوں, کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی جب الیکشن کیمپین تھی تو اس نے یہ کہا تھا کہ اگر میں صدر بن گیا تو میں 9/11 کے بارے میں آپ کو سچی باتیں بتاؤں گا, جو کہ اس نے نہیں بتائی. نہیں بتائیں گے تو ریکارڈ کی بات ہے. میں یہ بتاؤں گا کہ یہ کیا ہوا سر. تو جو وہ پروفیسر صاحب کے ساتھ میں نے ذکر کیا ابھی یہاں پہ جو ہو رہا تھا, تو جو میں نے کتاب لکھی اس میں 9/11 کمیشن کی رپورٹ بھی میں نے شائع کی کہ پورے وہ جو انٹیلیجنس فیلئر تھا امریکہ کا 9/11 کے واقعے میں, جس میں 3000 بندہ ان کا جو ہے وہ مارا گیا, اس میں انہوں نے کسی ایک بندے کو بھی سزا نہیں دی. یعنی نہ کسی کو مطلب سسپینڈ کیا, نہ کسی کو انکمپیٹنس پہ پکڑا, اور وہ سیدھا پاکستان کو جی پاکستان یہ نہیں کر رہا فلاں, یعنی ایوری باڈی was to blamed but before blaming themselves. تو یہ وہ چیز تھی جو پاکستان کے کسی جرنلسٹ نے بھی نہیں کبھی ان سے سوال کیا اس بات. میں پہلا جرنلسٹ تھا جس نے یہ سوال کیا, اور میں فرنٹیئر پوسٹ کے ساتھ بھی چونکہ اٹیچ ہوں, تو ہم نے فرنٹیئر پوسٹ میں 16 سپٹمبر 2001 کی جو خبر تھی کہ 9/11 کے اندر جو تھی وہ موساد انوالو تھی, وہ خبر میری تھی, میں نے دی تھی وہ خبر. اور اس کے بعد اس کی 26 زبانوں میں ٹرانسلیشن ہوئی, اور 13 سال کے بعد اس خبر کو US ویٹرن نے, یعنی US فوجیوں کی جو بہت بڑی تنظیم ہے, انہوں نے بھی سیم وہی خبر جو ہے وہ اسی کو کنفرم کیا جس کو ہم نے لکھا تھا 13 سال پہلے. یہاں میں ایک بات کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب, آپ نے تو بڑی تاریخ, میں اسی لیے کہتا ہوں کہ آپ کے پاس کا خزانہ بہت ہے ہسٹری کا. اچھا, اسی چیز کو بڑھاتے ہوئے موجودہ حالات میں ابھی جیسے امریکن بالکل بھاگنے کے لیے نکلے ہیں, انڈیا کے لیے بڑے مسائل ہیں, طالبان سارے ہیں, یہ ایک دم یہ چینج تو نہیں, آپ جیسے ہسٹری سے بتا رہے ہیں, ابھی آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا امریکہ کا فوراً وہاں سے نکل جانے سے آپ سمجھتے ہیں ایک تو یقیناً ان کو فائدہ ہو جائے گا, ان کا خرچہ سارا ختم ہو جائے گا, لیکن کیا خطے کی صورتحال برقرار رہ سکے گی, اور اس میں پاکستان کے لیے کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور انڈیا کے لیے کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ابھی یہ پچھلے مہینے 10-11 جون کو میں آذربائیجان گیا ہوا تھا, اور وہاں پہ ہمیں کارباخ جانے کا بھی اتفاق ہوا, جو انہوں نے آرمینیا سے جو علاقے انہوں نے آزاد کروائے ہیں. تو میں اس مسجد میں بھی گیا جہاں اگرڈام میں, جس میں آرمینینز گھوڑے اور گائے بھینسیں اور سور باندھتے تھے. یہ خبر ہم نے پچھلے سال جولائی میں شائع کی تھی, اور اس کے بعد دعا کی میں نے کہ اللہ تعالیٰ یہ اگر
آزاد ہوگی تو میں ضرور وہاں پہ جاؤں گا. تو میں گیا وہاں پہ اور میں نے وہاں پہ اس مسجد میں نماز بھی ادا کی, 2 رکعت جو ہوتی ہے مسجد کی. تو جو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آرمینین گئے وہاں سے تو انہوں نے لاکھوں کی تعداد میں وہ لینڈ مائنز لگا کے گئے ان ایریاز میں جو انہوں نے وہاں سے خالی کی. تو اب امریکہ اگر افغانستان کو خالی کر رہا ہے تو وہ بغیر لینڈ مائنز یا اس طرح کے ارینجمنٹ کیے بغیر تو نہیں جا رہا ہوگا نا. اس نے کوئی نہ کوئی تو چیزیں چھوڑی ہوں گی پیچھے کہ یہ سلسلہ چلتا رہے. تو اس میں یہ ہے کہ جو وہاں پہ فورن کنٹریکٹرز ہیں, مرسنریز ہیں, وہ لوگ بھی وہاں پہ موجود ہیں آلریڈی. بلیک واٹر ہے, بلیک واٹر موجود ہے. جی. تو وہ جو فورن کنٹریکٹرز ہیں, اب وہ طالبان نے جو اس ساری چیز کو دیکھا تو انہوں نے بڑے اسمارٹلی جو ہے وہ جو ایگزٹ بارڈر ہے, کنٹرول ہے, تاجکستان کا جو بارڈر ہے, ایران کا جو بارڈر ہے, پاکستان کا جو بارڈر ہے, اس پہ انہوں نے کنٹرول حاصل کر لیا. اور انہوں نے یہ آفر کیا کہ اب وہ جس جگہ پہ بھی جاتے ہیں, جس علاقے میں بھی وہ جا کے وہاں کے علماء کرام سے بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم ٹوٹل ایمنسٹی دیتے ہیں آپ کے جو سولجرز ہیں افغان نیشنل آرمی کے, اور ان سے کہتے ہیں تم اپنے ہتھیار دو, ہمارے سے یہ لیٹر لے لو, اور جب ہماری گورنمنٹ بنے گی تو ہم تمہیں دوبارہ ریکال کر لیں گے اور ری ٹرین کر کے تم پھر دوبارہ افغانستان کی فوج میں تم شامل ہو جانا. تو وہ ان کا وہ قتل عام نہیں کر رہے, مار نہیں رہے ان کو. اور یعنی یہ جو شروع میں نے آپ سے سولجر اور سیکیورٹی گارڈ کا جو ڈیفینیشن بتائی تھی وہ یہاں پہ وہ فٹ آتی ہے کہ چونکہ افغان نیشنل آرمی کے پاس کوئی موٹیویشن نہیں ہے کہ وہ کس کے خلاف لڑے. طالبان بھی جو ہے وہ انہی کے اپنے ملک کے لوگ ہیں, سویلین لوگ ہیں جو ریزسٹ کر رہے تھے, ایک ریزسٹنس تھی ان کی. اب اگلا سوال یہ ہے کہ اس میں انڈیا کا جو ہے وہ کیا رول ہے. تو انڈیا کے لیے یہ ہے کہ جو آپ بیجیں گے وہی آپ کاٹیں گے, کہ آپ نے ایک منورٹی گروپ جو ناردرن لائنز کا تھا یہ اس کو 20 سال تک سپورٹ کرتے رہے, ایران بھی سپورٹ کرتا رہا, امریکہ بھی سپورٹ کرتا رہا. لیکن جو کل کی خبر ہے وہ یعنی ابھی یہاں برطانیہ کے اندر یہاں کے جو ڈیفنس چیف ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر طالبان نے حکومت سنبھال لی تو ہم طالبان کے ساتھ کام کریں گے, we will cooperate with them, we will work with them. یعنی برطانیہ کا یہ اب یہ ایک بڑی امپورٹنٹ اسٹریٹجی ہے. برطانیہ وہ ملک ہے جس کو افغانستان کا سب سے زیادہ تجربہ ہے, یعنی 1919 سے لے کے اور اب 2021 تک ان کے پاس 125 سال کا ایکسپیرینس ہے افغانستان میں. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے, اور ہم چونکہ امریکہ نے افغانستان کی جو پالیسی ہے اس کو وہ وایا برطانیہ چلا رہے, برطانیہ کا لیڈنگ رول تھا افغانستان کی جو پالیسی ہے اس کو آگے بڑھانے میں. اب آپ نے دیکھا ہوگا. جی میں یہ بات ایک ایڈ کر لیتا ہوں ڈاکٹر صاحب. دیکھیے یہ تو حالات نظر آ رہے ہیں کہ امریکہ تو یہاں سے نکل رہا ہے سارا, آپ نے وہ بتا دیا, پھر لینڈ مائنس کے حوالے سے آپ نے وہ ساری چیزیں بھی بتا دی ہیں. لیکن آپ کیا سمجھ رہی ہیں کہ ایسے خدا نہ خواستہ اگر یہ افغانستان کے اپنے فوجیوں کی یا طالبان کی جنگ شروع ہوتی ہے تو اس کا پریشر تو الٹیمیٹلی پاکستان کی طرف جانا. ٹھیک ہے پاکستان نے بائڈ لگا لی ہے, سارا بارڈر لائن کے اوپر یہ ساری چیزیں کر لی ہیں, تو آپ تو پہلے ہی افغانیوں کا کیا ہوا اتنا بھگت رہے ہیں, ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ساری, تو یہ تو اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے لیے بھی اچھے حالات نہیں ہوں گے. یہ دیکھیں جہاں تک پاکستان کی سچویشن ہے تو ترکی کی بھی یہی سچویشن ہے جو پاکستان کی ہے. اس کے بھی 4 ملین سیرین ریفیوجیز ہیں ان کے پاس, عراق سے ریفیوجیز آئے ہوئے ہیں. جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے, ایک رپورٹ تھی جو سی آئی اے نے اسیسمنٹ کی تھی, ان کے ایک ایکسپرٹ نے لکھی تھی, میں نے اس بارے میں چھاپا بھی تھا, لکھا بھی تھا. انہوں نے ابھی تک 40 سال میں یا پچھلے 40 سال کے اندر آپ دیکھیں کہ پہلی افغان جنگ ہوئی, اس کے ریفیوجیز پاکستان میں بھی آ گئے, ایران بھی چلے گئے, تاجکستان بھی چلے گئے, ازبکستان چلے گئے. اسی طرح پھر جب عراق میں جنگ شروع ہوئی اس کے ریفیوجیز سیریا چلے گئے, ایران میں آ گئے, ترکی میں چلے گئے. پھر سیریا پہ جب حملہ ہوا تو 4 ملین ریفیوجیز ترکی آ گئے, جارڈن چلے گئے, عراق چلے گئے. پھر برما میں ہوا, وہاں سے ریفیوجیز بنگلہ دیش آ گئے, انڈیا چلے گئے. تو یہ جتنی موومنٹ ہو رہی ہے پچھلے 40 سال میں, یا پاکستان کے اندر فاٹا آپریشن ہوا, سوات آپریشن ہوا, تو یہ سارے جو آئی ڈی پیز تھے
یہ ساری موومنٹ پاپولیشن موومنٹ مسلمان ملکوں میں ہو رہی ہے، مسلم لینڈز میں ہو رہی ہے، اور یہ باقاعدہ ایک پالیسی کے تحت ہو رہی ہے. کیونکہ جب آپ ایک گھر سے موو کرتے ہیں، جب آپ اپنا گھر چھوڑ کے کہیں ہالیڈیز پہ چھٹیوں پہ بھی چلے جائیں تو آپ کو کتنی پرابلم ہوتی ہے. آپ ہر چیز تو ساتھ نہیں لے کے جا سکتے. تو آپ سوچیں کہ جب آپ ایک گھر کو بے گھر کرتے ہیں تو ان کے بیچارے کے کیا حالات ہوتے ہیں، ان کے بچوں کی ایجوکیشن پیچھے رہ جاتی ہے. تو ایک پوری جنریشن جو ہے اس کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. اور جو افغانستان کے ساتھ ہوا، پاکستان نے 30 لاکھ افغانیوں سے کو اپنے گھر میں پناہ دی. وہ ہمارے بھائی ہیں، مہمان نوازی کر رہا ہے پچھلا پاکستان 40 سال سے، جس کی بہت زیادہ افغان جو ہے وہ قدر کرتے ہیں. کچھ لوگ نمک حرام ہیں جو اس نمک کو نہیں مانتے. یہ بات میں نے یہاں پہ جب حامد کرزئی صاحب آئے لنڈن میں تو وہ نمبر 10 میں پریس کانفرنس کر رہے تھے، تو اس میں وہ پاکستان کو بلیم کر رہے تھے. تو میں نے حامد کرزئی صاحب سے یہی سوال کیا، میں نے کہا یور ایکسلنسی کین یو پلیز ٹیل می وین آر یو گوئنگ ٹو ٹیک یور ریفیوجیز بیک ٹو یور کنٹری. تو اسی وقت اس کی آنکھوں میں بڑے آنسو سے بھی آ گئے، اور اس نے کہا کہ وی آر ویری گریٹفل ٹو آور پاکستانی بردرس، اور ہم پاکستانی بھائیوں کا بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں وغیرہ. اب میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو حامد کرزئی کا سناتا ہوں کہ جب حامد کرزئی صاحب زخمی ہو گئے، طالبان کے گھیرے میں آ گئے اور یہ زخمی ہو گئے ارزگان پروونس کے اندر، تو برٹن نے ان کو بچانے کے لیے اسپیشل فورسز بھیجی، جنہوں نے ان کو وہاں سے ایویکویٹ کیا اور وہ لے کے آئے ان کو وہاں سے. اور اس کے بعد حامد کرزئی نے اس جنرل کو کہا کہ تمہیں افغانستان کا صدر بننا چاہیے، اور تم نے جو میری جان بچائی ہے اس کا تو میں شکریہ ادا ہی نہیں کر سکتا. اب یہ وہ چیز ہے جو برطانیہ اپنے ایجنٹس کو یا اپنے لوئلسٹ کے ساتھ کرتا ہے، کہ نواز شریف کو بچانے کے لیے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا کہ وہ آپ کے گھر سے نکال کے لے گئے، اور 50 روپے کا اسٹامپ انہوں نے 7 ارب روپے کی اپنی گارنٹی بھی نہیں لینے دی. 50 روپے کے اسٹامپ پہ آپ نے ساڈا بندہ تسی بھیج دیتا تھے. ہاں جی. تو یہ ہوتی ہے کمال، اور یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے ایسٹ کو کیسے مینج کرتے ہیں. الطاف حسین کا بھی یہی حال ہے. اور گولن جو ہے، فتح اللہ گولن کا ہم نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا، اس کو امریکہ میں پناہ ملی ہوئی ہے، ترکی اس کی ایکسٹریڈیشن کی بات کر رہا ہے. تو یہ تو سچویشن ہے. آپ نے میرے سے سوال پوچھا تھا کہ جی آپ نے عید کیسی گزری، تو میں یہ جو پچھلے سال تو چونکہ پینڈیمک تھا تو عید یہاں لنڈن میں گزر گئی. اس سے پہلے میری ایک عید الماتے میں گزری تھی، ایک عید میری بیجنگ میں گزری، اور ایک عید آستانہ میں تھا، تو ایک عید میں ترکی میں تھا. اس طرح تو یہاں پہ جو ہے ٹریولنگ جو ہے نا وہ گوز آن، اور ہم وہ پاکستان کی عید جو ہے وہ مس کرتے ہیں، کہ جو پاکستان میں جو مزہ آتا ہے، جو ہمیں نان چھولے کھانے کا جو مزہ ہے وہ ہم بڑا مس کرتے ہیں. چلے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب کیسا بڑا مزہ آیا بہت گفتگو کا. کوئی تاریخ کے اور آنکھ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں ہمارے پاکستانی دیکھیں مین میڈیا اسٹریم پہ یہ باتیں نہیں ہوتی ہیں. یہ باتیں ہمارے ہسٹورین کے طور پر ہمارے بچے ہر ایک کو پتہ ہونی چاہیے. تو ہم نے ایک کوشش کی ہے، ایک تھوڑی سی کوشش کہہ دیں کہ جس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ چیزیں جو ہے نا تاریخ کے وہ صحیح اور صحیح پلٹ سکیں، حقائق سامنے لا سکیں. آپ کو گائے بگائے ہم تکلیف دیتے رہیں گے. عید مبارک کے ساتھ اجازت دیجیے گا. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.